अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, सालार न्यूज़ चक्सवार آج کی تقریب ینگ ڈاکٹرز ویلفیئر ایسوسیشن کی طرف سے ہاؤس ویلفیئر فاؤنڈیشن کے تعاون سے یہاں پرائی میں ایک فری میڈیکل کیمپ جو منعقد ینگ ڈاکٹرز ویلفیئر ایسوسیشن کے چیئرمین ڈاکٹر محمد علی صاحب کا، ان کی ساری ڈاکٹرز کی ٹیم کا اور لائف لائن کی ٹیم کا میں دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہاں پر یہ کیمپ منعقد کیا اور یہاں کے لوگ جو بیمار تھے ان کی ہیلپ کی، ان کی سپورٹ کی۔ آج کی تقریب کا باقاعدہ آغاز کرنے کے لیے
قرآن پاک کی تلاوت کے لیے میں قاری ظہیر صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ اسٹیج پر آ کر تلاوت قرآن پاک کی سعادت حاصل کریں۔ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم صلي على محمد پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکر سب کی کھائیں کیوں عقل جو خدا نے دی تیری گلی سے جائیں کیوں صلی علی نبینا صلی علی محمد خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہے صلی علی نبینا صلی علی محمد میں شوق مدینے جان دا میرے دل وچ حسرت اور نہیں مینوں شوق مدینے جان دا میرے دل وچ حسرت اور نہیں ہن سونیا تیری مرضی ہے میرا تے کوئی زور نہیں میری شکل بھی نہیں میری عقل بھی نہیں مینوں یار مناون دا ڈھنگ بھی نہیں میرا عشق بھی رومی ورگا نہیں میری جامی ورگی ٹور نہیں پر میں شوق مدینے جان دا میرے دل وچ حسرت اور نہیں مکدے جاندے نے سادم دا کیے وسا مرن تو پہل روزہ وکھا سنیا تیرے سونے مدینے تو قربان میں سن میٹھا مدینہ وکھا سونیا تیرے سونے مدینے تو قربان میں سن میٹھا مدینہ وکھا سونیا مینوں شوق مدینے جان دا میرے دل وچ حسرت اور نہیں
ہوپ ویلفیئر کی طرف سے شیلڈ پیش کریں گے ڈاکٹر گور علی ظفر صاحب جو وائس چیئرمین ہیں. اب تک 17 کیریئر گولڈ میڈل حاصل کیے ہیں اور 6 جو ہے اعزازی گولڈ میڈل حاصل کیے ہیں. ٹوٹل ان کے 23 گولڈ میڈل بنتے ہیں. اور ڈاکٹر علی صاحب 1947 سے لے کر آج تک پورے پاکستان میں اتنے گولڈ میڈل لینے والے واحد ڈاکٹر ہیں. اب آزاد کشمیر میں اب میں ڈاکٹر علی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر آئیں, اپنی شیلڈ اور گولڈ میڈل وصول کریں. ان کو گولڈ میڈل پیش پہنائیں گے حاجی جلیل صاحب. ویلفیئر ایسوسی ایشن کی ٹیم کا اور لائف لائن کی ٹیم کا شکریہ ادا کرنے کے لیے میں اسٹیج پر دعوت دوں گا عدیل ایوب صاحب کو کہ وہ اسٹیج پر آ کے ان دونوں ٹیمز کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تمام ہوپ ویلفیئر کی ٹیم اور ینگ ڈاکٹر ویلفیئر ایسوسی ایشن کی ٹیم کو آج ایک روزہ فری میڈیکل کیمپ کے انعقاد کرنے میں بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور میں آپ تمام لوگ لائف لائن جہاں پہ وہ بھی تشریف لائے لوگ کافی انہوں نے ہماری ہیلپ کی تمام میڈیکل کیمپ کے دوران. آپ لوگوں نے محسوس کیا ہوگا کہ یہ اتنا دور دراز کا علاقہ یہاں پہ جو ہوپ ویل پہ کام کر رہی ہے کتنا مشکل حالات میں ہے. تو یہاں کی بیسک جو نیڈ ہے میڈیکل کے حوالے سے اس حوالے سے بھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کتنی ضرورت ہے بیسک میڈیکل فیسلٹی کے لیے. اور میں نیئر فیوچر میں انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ ایک اور میڈیکل کیمپ کا انعقاد یہاں پہ کریں گے اور ہم کو آپ اپنے ساتھ اسی طرح تعاون میں شریک پائیں گے انشاءاللہ. آپ تمام لوگوں کا بہت بے حد شکریہ. اور ایک چیز اور بھی میں نے یہاں پہ تھوڑی سی محسوس کی ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا وہ اپریسیشن میں تھوڑی سی شرم محسوس کرتے ہیں یا کچھ کنجوسی کر جاتے ہیں. میں ایک چیز واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اسلام میں اگر یہ چیز لوگ کہتے ہیں کہ اپریسیشن یا میڈیا پہ نہ دکھاؤ کہ یہ چیزیں آپ دکھاوا کر رہے ہیں, اگر ایسی بات ہوتی تو جو بات ہے حضرت ابوبکر صدیق نے جب اپنے پورے گھر کا سامان دیا, حضرت عمر فاروق نے اپنے گھر کا آدھا سامان دیا, اور عثمان غنی وہ غنی مشہور نہ ہوتے. یہ چیزیں دوسروں کو ترغیب دینے کے لیے بہت ضروری ہیں اور ہمارے معاشرے میں ان چیزوں کو فروغ دینا چاہیے ان پازیٹیو وے. اور آپ تمام لوگ یہاں پہ اگر ہم سے کوئی کمی بیشی ہوئی تو آپ ضرور ہمیں بتائیں, ہم نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ ان کو پوری کریں گے. تو میڈیکل حوالے سے یا جس طرح بھی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مشینری ہونی چاہیے تھی, ہمیں یہ نہیں ملی اور نیکسٹ کیمپ کے لیے ہم اس کی تیاری کر لیں. اور انشاءاللہ ہم آپ سے فیڈ بیک لیں گے کہ ہمارے علاقہ رہے گا اور آپ ہمیں رپورٹ بھی دیں گے انشاءاللہ. جو زیادہ بیماری یہاں پہ پھیل رہی ہے تو سنبھال کیسے ہوگا یا کوئی بھی چیز ہوگی. آخر میں ڈاکٹر محمد علی صاحب ینگ ڈاکٹر ویلفیئر ایسوسی اور لائف لائن کا بہت بے حد شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ یہاں پہ تشریف لائے اور ہمارے اس ویلفیئر کے ٹرسٹ کے ساتھ تعاون کیا اور اس میڈیکل کیمپ کو کامیاب کیا. السلام. اب میں ہوپ ویلفیئر فاؤنڈیشن کے یوکے کے ٹرسٹی حاجی عدیل صاحب سے گزارش کروں گا کہ اسٹیج پر آ کر مختلف وقت میں ان دونوں ٹیمز کا ڈاکٹرس کا شکریہ ادا کریں. ڈاکٹر حاجی عدیل صاحب. السلام علیکم اشرف الانبیاء والمرسلین. تمام ڈاکٹر حضرات کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے پوری رات لگا کر سیٹ کیا, اپنے سفر کی مصیبتوں کو برداشت کیا, اپنی نیند کی قربانی دی اور صبح سے لے کر ابھی تک ہم دیہاتیوں کی الٹی سیدھی باتیں بھی آپ نے سنی, آپ نے سب کچھ برداشت کیا. اس کا اجر تو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ دیں گے. اور
ہماری آپ کی شان ہم آپ کی خدمت نہیں کر سکے، آپ کو پروٹوکول نہیں دے سکے. انشاءاللہ اگر زندگی رہی اور میں یہاں پر ہوا تو نیکسٹ ٹائم جب آئیں گے آپ تو آپ نے ٹائم نکال کر آنا، ایک دن کے لیے نہیں 2 دن، ایک مریضوں کے لیے اور ایک ہمارے لیے. تو انشاءاللہ جو یہ آپ کام کر رہے ہیں، بلڈنگ تو بنا دی ہم نے جیسے کیسے لوگوں سے مانگ تانگ کر. اچھی بلڈنگ بنا لینے سے مریضوں کا علاج نہیں ہوتا، مریضوں کا علاج صرف ڈاکٹر ہی کر سکتے ہیں. یہ آپ لوگوں کی برکت ہے کہ آج ایک جم غفیر آیا یہاں پر، ورنہ ہماری ضرورت کے لیے یہ ہاسپٹل بہت تھا، لیکن آپ لوگ آئے، آپ لوگوں کی وجہ سے اتنے لوگ آئے. میں سوچنے پر مجبور ہو گیا ہوں ہمیں ایسی 2-3 اور بلڈنگیں بھی بنانی پڑیں گی. انشاءاللہ امید ہے آئندہ بھی آپ آئیں گے. آپ ایک جہاد پہ نکلے ہوئے ہیں، یہ ہر بڑے جہاد سے بڑھ کر جہاد ہے. جب کوئی بیچارہ بستر پر بے سر و سامانی کے عالم میں مجبور ہے، دکھی ہے، خدا کو یاد تو بعد میں وہ کرتا ہے، پہلے کہتا ہے یار کوئی ڈاکٹر تو ملے، میرا علاج تو ہو. تو آپ لوگ جو کام کر رہے ہیں، میرا نہیں خیال کہ اس دنیا میں آپ کے کام سے بڑھ کر کسی کا کام ہے. آپ ہر دکھی، آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ تعلیم، آپ کو یہ منصب دیا ہی دکھی لوگوں کی خدمت کے لیے ہے. آپ لوگوں کا بہت شکریہ. صبح سے آپ لگے ہوئے ہیں، آپ نے بہت صبر و استقامت کے ساتھ 2 لوگوں کی خدمت کی ہے، انہیں برداشت کیا ہے. اگر کسی ہم لوگوں سے کوئی غلطی گستاخی ہوئی تو میں آپ سے معافی مانگتا ہوں. انشاءاللہ آپ نے یہ جو ہمارے لیے وقت نکالا، قربانی دی، اس کا صلہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دے گا. لائف لائن میڈیا والوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ہوپ ویلفیئر ٹرسٹ کی جو مقامی ٹیم ہے میں ان کا تہہ دل سے شکریہ کرتا ہوں. انہوں نے بہت ٹائم دیا ہے، لیکن اگلی بار جب اس طرح کا ایونٹ ہو تو ہمیں اور زیادہ منظم طریقے سے اسے چلانا ہوگا کہ کوئی بدمزگی نہ ہو، لوگ جو آئیں خوش ہو کر جائیں، اور جو ڈاکٹر بھی آئیں وہ بھی یاد رکھیں یار کیا انتظام تھا. آپ سب لوگوں کا جی بہت شکریہ. فرماتا ہے کہ جو بندہ میرے کسی ایک بندے کی کوئی ایک مشکل آسان کرتا ہے یا کسی اس کی ایک مصیبت میں کام آتا ہے تو میں اس کی ایک مشکل آسان کرتا ہوں اور اس کی مدد کرتا ہوں. اور ڈاکٹرز نے جو یہاں کے مریضوں کی، یہاں کے پریشان حال لوگوں کی مدد کی ہے، ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے گا، ان کی پریشانیوں کو حل کرے گا. اب میں دعوت خطاب کے لیے اسٹیج پر دعوت دیتا ہوں لائف لائن کے چیئرمین مسٹر یاسر اتفاق صاحب. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے پہلے میں ہوپ ویلفیئر فاؤنڈیشن کی پوری ٹیم کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. ہمیں بھی کافی ٹائم ہو گیا ہوپ ویلفیئر فاؤنڈیشن کے ساتھ کام کرتے ہوئے. دکھی انسانیت کی بے پناہ خدمت کرتے ہیں. یہ نہیں کہ ان کا یہ صرف ہاسپٹل ہے، اس کے علاوہ بھی ان کے بے شمار پروجیکٹ. اللہ پاک ان کو ان کے کام میں مزید استقامت دے. اور جتنے بھی ڈاکٹرز رات ہیں ان سب کا میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ آئے یہاں پہ انسانیت کی خدمت کی، ان لوگوں کے لیے آسانیاں کی جو یہاں پہ مشکل میں تھے. آپ نے دیکھا بھی ہوگا یہاں پہ موسٹلی جو طبقہ ہے وہ انتہائی غریب ہے، سفید پوش لوگ ہیں، یہ اپنا علاج نہیں کروا سکتے. اور ایک جو ابھی ہم کافی عرصہ ہو گیا یہاں پہ کام کرتے ہوئے، لیکن ہمیں آج یہاں ویلفیئر فاؤنڈیشن ہاسپٹل میں آنے کی سعادت حاصل ہوئی. تو یہاں پہ یہ سارا انتظام دیکھ کے دل کو بڑی راحت ہوئی ہے، خوشی ہوئی ہے کہ ماشاء اللہ اتنا بڑا کام کر رہے ہیں. اللہ پاک ان کو مزید استقامت دے. تو آج جو ہمارا یہاں آنے کا مقصد ہے اور جس لیے ہم زیادہ یہاں پہ آئے وہ یہ تھا کہ ہمارا جو ٹیم کا بنیادی مقصد تھا، جو ہم نے ٹیم کھڑی کی تھی، جو تیار کی تھی، وہ تھیلیسیمیا کا خاتمہ کرنے کے لیے. ابھی بھی میں ایک چھوٹے سے شہر سے تعلق رکھتا ہوں، آزاد کشمیر کا ایک چھوٹا سا شہر ہے کوٹلی، اور وہاں پہ آپ یہ المیہ دیکھیں کہ ہمارے پاس تقریباً 175 رجسٹرڈ تھیلیسیمیا میجر کے پیشنٹ ہیں صرف. تو یہ ہمارے لیے ایک المیہ ہے. اس کے لیے ہم نے حکومت کے دروازے بھی بہت بار کھٹکرائے اور بہت سی محنت کی ہے اس پہ، لیکن یہ عدم توجہ ہی ہے. ابھی آپ دیکھ لیں جتنی بھی بیماریاں ہیں، کرونا آیا
اور چلا گیا، لیکن یہ مستقل مزاجی کے ساتھ یہ بیماری چل رہی ہے. لیکن آج دن تک ہم نے کہیں کسی پلیٹ فارم سے حکومت کی طرف سے اس پر کوئی مطلب نہ کوئی اویئرنیس سیشن دیکھا، نہ کوئی اویئرنیس کمپین دیکھی. اس چیز کا بہت ہی زیادہ فقدان ہے. ایک چھوٹے سے شہر میں آپ دیکھ سکتے ہیں 175 ہیں، تو اوورال ہمارے آزاد کشمیر میں تقریباً 2000 سے زیادہ بچے جو تھیلیسیمیا میجر کا شکار ہیں. آج دن تک کوئی کمپیننگ، ویسے آپ دیکھیں کینسر کی ہر لحاظ سے ہر چیزوں کی کمپین ہوتی ہے، لیکن اس پہ کوئی آواز نہیں بلند کر رہا. تو کیونکہ ہم ان بچوں کا درد بہت قریب سے دیکھتے ہیں. یقین مانیں یہ ڈاکٹر حضرات ہیں، یہ بہتر سمجھتے ہیں وہ بچے اندر سے بالکل پھٹ جاتے ہیں. ان کا جسم کا کوئی ایسا اعضاء نہیں ہے جو اندر سے ختم نہ ہو جائے. بے شک ان کا ہارٹ لے لیں، ہارٹ پھٹ جاتا ہے. میں نے ان بچوں کی آنکھوں سے خون نکلتے ہوئے دیکھا ہے، ان کے دانتوں سے، ناک سے، جہاں جہاں سے بلڈ کو زہر ہے. ان کی جب ایف ایف پیز کم ہو جاتے تھے، پلیٹلیٹس کم ہو جاتے تھے، تو ان کی آنکھوں سے میں نے خون آتے ہوئے دیکھا ہے. تو اتنا تکلیف دہ عمل ہوتا ہے. یقین مانیے ہم دن رات اتنی محنت کرتے ہیں لیکن ہمیں نتیجہ کوئی نہیں ملتا. پھر ہر سال میں اپنے 8-10 بچوں کو چھوڑ کے، وہ بچے ہمیں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. تو آپ ڈاکٹر حضرات بھی یہاں پہ آئیں. ہم آپ سے بھی ریکویسٹ کریں گے کہ آپ لوگ اس قوم کا معمار ہیں، آپ لوگ اس فیلڈ سے ریلیٹڈ ہیں، آپ لوگ بھی اس پہ زیادہ سے زیادہ کمپین کریں، پریسیشن کریں. کہیں ہم لوگوں نے مل کے یہ کرنا ہوگا، کیونکہ حکومت سے ہم اب کوئی بھی امید نہیں لگا سکتے. کیونکہ حکومت کوئی ایسا بندہ نہیں ہے ہمارے آزاد کشمیر گورنمنٹ میں جن کے پاس موسٹلی جو اس چیز کے ریلیٹڈ تھے ہم ان کے پاس نہیں گئے، لیکن ہمیں کوئی آؤٹ پٹ نہیں ملا. تو ہم نہیں چاہتے کہ ہماری کوئی انیکا بچی، کوئی اسلام بچہ اب ہمیں چھوڑ کے چلا جائے. تو ان بچوں کی جو اوورال میڈیسن ہے وہ بھی کافی مہنگی ہیں اور علاج بھی کافی حد تک مہنگا ہے، اور ابھی تک کوئی اس طرح پراپر علاج دریافت ہی نہیں ہو سکا. تو اس لیے اس کی روک تھام کا ایک ہی حل ہے کہ شادی سے پہلے تھیلیسیمیا کا ٹیسٹ کروایا جائے تاکہ اس بیماری کی روک تھام کی جائے. کیونکہ ابھی بھی آپ دیکھیں پاکستان کشمیر میں کل ملا کے جو ہے 2 لاکھ سے زیادہ جو بچے تھیلیسیمیا میجر کا شکار ہیں، جس میں مائنر کا شکار بھی ہیں، جو کیریئر ہیں، انٹرمیڈیا والے بھی ہیں. تو اس لیے ہم حکومت سے بھی، آپ لوگوں سے بھی، ہر اس بندے سے ہاتھ جوڑ کے درخواست کرتے ہیں کہ خدا را اس طرف ہوئیں. یہ بچے ہمارے جو قوم کا مستقبل ہے، یہ ہم سے جدا ہو رہے ہیں، ختم ہو رہے ہیں یہ بچے. تو ہمارے پاس اتنے لائق، اتنے صحیح بچے ہیں، لیکن وہ ہمیں چھوڑ کے چلیں گے. تو آخر میں پھر ایک بار ہوگا پھر فاؤنڈیشن کی پوری ٹیم کا، ینگ ڈاکٹرز کی ٹیم کا میں تہ دل سے مشکور ہوں. علی بھائی کا دیکھا ہے میں نے، سنا ہے. علی بھائی ماشاءاللہ، اللہ پاک آپ کو مزید جو ہے نا استقامت دے. اللہ پاک آپ سے مزید اس طرح انسانیت کی خدمت کے کام لیں. تو اللہ پاک آپ کو مزید اس کا اجر بھی دے. تو بہت شکریہ جلیل صاحب، عزیز صاحب، سارے بندوں کا، امجد صاحب، سب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انشاءاللہ زندگی رہی تو ہم انشاءاللہ مل کے آگے مزید پروجیکٹ کریں گے. اور آخر میں اس شعر کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ سدا بہار رہے اس باغے، کدی خزاں نہ آوے، ہوئے فیض خزانہ تائیں، ہر بھوکا پھل کھاوے. جزاک اللہ. ینگ ڈاکٹر ویلفیئر ایسوسیشن کے بیسٹ گریجویٹ ایوارڈ آپ کو اسٹیج پر خطاب کی دعوت دیتا ہوں. ڈاکٹر محمد علی. سب سے پہلے میں آپ سب لوگوں کا اچھی ارینجمنٹس کرنے کا، اتنا بہترین طریقے سے مینیج کرنے کا، ہم پہلے بھی مختلف طریقوں سے میڈیکل کیمپس کرتے رہے ہیں، اپنی آرگنائزیشنس میں بھی کرتے رہے اور ڈیورنگ اسٹڈی بھی کرتے رہے. تو یہ جس طریقے کا کیمپ جتنا آرگنائز تھا، جیسے کلینک وائز تھا، تو یہ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے ہم کسی ایک ٹرشری کے سینٹر کا ہاسپٹل رن کر رہے ہیں. ہم پیشنٹس کو ریفر کر رہے تھے اور پیشنٹس ٹریٹ ہو رہے تھے. اس سے بھی بڑھ کے میں اپنے تمام بڑے بھائیوں کا، اپنی بہنوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ میرے سینئرز ہیں سارے ماشاءاللہ. ڈاکٹر شاہد اکرام ہم میں سینئر موسٹ ہمارے میڈیکل اسپیشلسٹ ہیں. ڈاکٹر لارے بابر میری سسٹر ہیں، میری سینئر بھی رہی ہیں، میں ان کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. ڈاکٹر محمد عثمان میرا بہت قریبی دوست. ڈاکٹر حسیب اللہ جنہوں نے فارمیسی کو دھوپ میں کھڑے ہو کے، ہم تو اندر ذرا پنکھا لگا کے بیٹھے تھے لیکن یہ تو باہر دھوپ میں تھے. اور تمام میری ٹیم جو ینگ ڈاکٹرز ویلفیئر ایسوسیشن کی تھی، اپنے چھوٹے بھائی میرے ڈاکٹر گوہر، ڈاکٹر علیان، میرا جونیئر ڈاکٹر سمی، اور سب سے بڑھ کے میرے اپنے بھائیوں جیسے ڈاکٹر امجد علی جو سیکرٹری جنرل بھی ہیں، سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں.
میں بالکل بھی مجھے اسپیچز کرنا بالکل بھی اچھا نہیں لگتا. بچپن سے بھی جب میں کبھی اگر رزلٹ ہوتا تھا تو میں کہتا تھا بس ہمیں پرائز دے اور ہم بس نکلیں یہاں سے, یہ اسپیچز ہم سے نہیں سنی لگتی. بٹ کچھ 2-3 باتیں جو میں گوش گزار کرانا ضروری بھی سمجھتا ہوں. امجد انکل میرے جو والد صاحب کے بہت قریبی دوست ہیں, انہوں نے جب مجھے کال کی اور انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ایک کیمپ لگائیں, لیکن وہ کیمپ آرڈینری کیمپ نہ ہو, وہ ایسا کیمپ نہ ہو کہ میں نے کیمپس کیے ہیں اور وہ ایسے کیمپ نہ ہو کہ مریض آ رہے اور صرف دوائی لے کے جا رہے ہیں. آپ یقین کریں کہ اگر آپ سب لوگ یہاں پر جو ڈاکٹرز بیٹھے ہیں وہ تو اس چیز کو سمجھیں گے, اگر آپ لوگ اس میڈیکل کو سمجھ پاتے تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آج وہ ڈیزیزز ہم نے ڈائگنوز بھی کی, ٹریٹ بھی کی, جو ایکسپیکٹڈ ہی نہیں تھی. ہم سوچ ہی نہیں سکتے تھے کہ اتنی ریئر قسم کی ڈیزیزز یہاں پہ پائی جاتی تھی. جب میں کوئی ڈیزیز لے کے ڈاکٹر شاہد کے پاس جاتا تھا تو وہ کہتے تھے یار میں تو یہ سمجھتا تھا کہ شاید بس پٹھے کے درد کے ساتھ بھی آئے گا, جوڑوں کے درد کے ساتھ بھی آئے گا. جہاں آ کر مجھے یہ پتہ چلا کہ ہمیں واقعی ہی اس طریقے کا سینٹرلائزڈ کیمپ لگانے کی بہت ضرورت ہے. میں اپنی پوری ٹیم کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جتنی خوبصورتی سے آپ لوگوں نے میرے علاقے کے لوگوں کی خدمت کی. انشاءاللہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ جب کبھی آپ اس بھائی کو یاد کریں گے اپنے کسی علاقے کے لیے تو میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا. ہوپ والوں کے ساتھ یہ سلسلہ یہاں تک نہیں رہے گا. میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ ہمارا مقصد آرڈینری کیمپ لگانا نہیں تھا. اس کیمپ میں بہت سارے ایسے پیشنٹس ہیں جن کے ہم نے ریفرلز بنائے ہیں, جو ایسے فار ایگزامپل جو شوگر کے مریض تھے, جو بلڈ پریشر کے مریض تھے, جن کی دوائی, دیکھیں مریض کی جو ایجوکیشن ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے. ہمارے شاید میں کہتے ہیں کہ ہر مریض دوائی سے ٹھیک نہیں ہوتا, اور یہ ڈائگنوز کرنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ کون سے مریض کو دوائی نہ دی جائے. ہم نے بہت سارے جو ہمارے پاس پیشنٹس آئے ان کو ہم نے بی پی چارٹنگ اور ڈائبٹیز کے وہ چارٹس بنا کے دیے, ان کو ہم نے سمجھا دیا اور آپ کے اسٹاف نے بھی نوٹ کر لیے. آپ نے 2 ہفتے بعد وہ تمام نام جو ہے وہ ہمیں سینڈ کرنے ہماری ٹیم کو. انشاءاللہ ہم ان کو اسلام آباد کے ٹرشری سینٹرز میں جتنے بھی کارڈیولوجسٹ یا شوگر اسپیشلسٹ ہیں ہم ان کی دوائی وہاں سے شروع کرائیں گے انشاءاللہ. یہ تو رہا پہلی بات. دوسرے, امجد انکل نے مجھے کہا تھا کہ ہمیں مزید بھی ڈاکٹرز کی ضرورت رہے گی یہاں پہ. ہمارے ساتھ بہت اچھی ٹیم کام کرنے والی موجود ہے اور ماشاءاللہ میری آرگنائزیشن کے ساتھ 300+ رجسٹرڈ ڈاکٹرز ہیں جو مختلف اسپیشلٹیز میں کام کر رہے ہیں. تو یہ تو انشاءاللہ رہے گا, لیکن کبھی بھی اگر آپ کو آن لائن کنسلٹیشن کی بھی ضرورت ہو تو انشاءاللہ ہماری آرگنائزیشن آپ کے ساتھ ساتھ کام کرے گی. لائف لائن کے بھائی بھی تھیلیسیمیا پہ یہ کام کر رہے ہیں, بہت اچھا کام ہے. میں بہت اپریشیٹ کرتا ہوں اس کام کو, بہت ضرورت ہے اس چیز کی. میں خود تھیلیسیمیا کا کیریئر ہوں, میں خود کیریئر میوٹیشن ہے میری, تو اس پہ بہت کام کرنے کی ضرورت بے شک بالکل موجود ہے. ہمارے بہاف پہ جتنا بھی ہو پائے گا ہم انشاءاللہ کریں گے. اویئرنیس سے لیتے ہوئے, اویئرنیس سے اگر بات کریں تو میں ڈفرینٹ ٹی وی چینلز پر اور ریڈیو اسٹیشنز پر ابھی بھی تھیلیسیمیا کے متعلق سیمینار اور ڈفرینٹ شوز کر چکا ہوں. انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں جب کبھی بھی آپ کو جس قسم کی بھی ہماری ضرورت ہے, ادھر آپ کو ڈاکٹرز کی ضرورت ہے, کمپینز کی ضرورت ہے, سوشل میڈیا کمپینز کی ضرورت ہے, میڈیسنز کی ضرورت ہے, کچھ بھی آپ ہمارے اوپر بلا جھجک رائے کر سکتے ہیں. ٹھیک, اور اس کے بعد شکریہ کے علاوہ تو کوئی بات بچتی نہیں ہے کہ آپ لوگوں نے اتنے خوبصورتی سے ہم سب لوگوں کو یہاں پہ رکھا, مہمان نوازی کی. میں تو بہت مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے میری عزت رکھی. میں تو خود کوٹلی سے ہوں, میں مہمان تو ہوں نہیں, میں تو میزبان ہوں. ٹھیک ہے, لیکن میرے دوست, میرے بھائی بہن جو میرے ساتھ آئے تھے انہوں نے بہت اچھا ایک امپیکٹ لے کے جا رہے ہیں. اور انشاءاللہ ڈاکٹر حسیب کہہ رہے تھے کہ جب لاسٹ ٹائم ہم نے راولہ کوٹ میں کیمپ کیا تھا تو اس دفعہ جب ہم نے یہ اعلان کیا کہ ہم ابھی کیمپس لگا رہے ہیں تو یہ کہہ رہے کہ اتنے لوگوں نے کال کی, لیکن چونکہ ہمارے پاس سلاٹس بہت کم تھے تو ہم ان کو انکار کرتے رہے. تو ہم میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ ہم جہاں سے جائیں ایک ایسا امپیکٹ لے کر کے جائیں کہ لوگ بعد میں کہیں کہ وہ جو جگہ تھی نا وہی ایک اچھی جگہ تھی. یہ بہت نیک کام ہے. ہوپ فاؤنڈیشن ہاسپٹل میں نے ایسا ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا جیسے یہ ہے. رات کو جب مجھے امجد انکل نے وزٹ کرایا, میری بات بھی ہوئی تھی یہاں کے جو فاؤنڈر ہیں انکل وہاب سے, میں یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ اتنے دور دراز کے علاقے میں اس طریقے کی جدید مشینری موجود ہوگی. لیکن یہ بہت اچھی کاوش ہے آپ لوگوں کی. انشاءاللہ یہ رائگاں نہیں جائے گی, بالکل رائگاں نہیں جائے گی. آزاد کشمیر کے میرے ضلع کے اندر اتنا اچھا کام ہو رہا ہے. انشاءاللہ لائف ٹائم جب میری سپورٹ کی ضرورت رہے گی میں تو حاضر ہوں انشاءاللہ اپنی آرگنائزیشن کے ساتھ. اس سب کے بعد میں اپنی کسی بھی ماں باپ کی ان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو وہ بنتا دیکھیں جو وہ سوچتے ہیں, بچپن سے سوچتے ہیں.
میرے امی ابو یہ میں اپنا خواب میں نے بالکل نہیں جیا. میں میڈیکل میں نہیں آنا چاہتا تھا, میں سائنٹسٹ بننا چاہتا تھا. میرے ابو اور میری والدہ جو ہیں وہ ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے ہمیں. تو الحمدللہ یہ ان کی کامیابی ہے کہ انہوں نے ایک نہیں 3 ڈاکٹر بنائے ہیں اپنے بچے. تو میں نے انہیں کہا کہ اس دفعہ میں آپ کو ضرور لے کے جاؤں گا. میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ یہاں ہمارے بیچ میں بیٹھی ہوئی ہیں آج. میں چاہتا تھا کہ وہ ہمیں دیکھیں, اور دیکھیں کہ ہم کس طریقے سے کام کرتے ہیں. تو تھینک یو ماما جان کہ آپ نے آج اس لائق بنایا کہ یہ سب ہو سکا. ایک جلدی سے چھوٹا سا ہم لوگوں کی ایک یادگار کہہ لیں, نشانی کہہ لیں, ہم آپ لوگوں کو دے کے جانا چاہتے تھے. یہ کچھ ہماری طرف سے سافٹویئرز اور سرٹیفکیٹس ہیں. میں اپنی ٹیم سے ریکویسٹ کروں گا ڈاکٹر گور جو وائس چیئرمین اور امجد الوی جو سیکرٹری جنرل ہے کہ کائنڈلی یہ اگر آپ ڈسٹریبیوٹ کر دیں. ہم تھوڑا سا ہی آپ لوگوں کا ٹائم لوں گا, لیکن یہ میرے خیال میں تھوڑی ضروری چیز تھی. سب سے پہلے میرے بہت قریبی میں اگر چچا کہوں تو بھی غلط نہیں ہوگا, امجد محمود جو پروجیکٹ مینیجر بھی ہیں وہ فاؤنڈیشن ہاسپٹل کے, ان کے لیے ایک سوونیر شیلڈ اور ساتھ میں سرٹیفکیٹ ہماری طرف سے ڈاکٹر گور اور امجد الوی بھائی کو دیں گے. کر رہے ہیں. اور میں کبھی نہیں چاہوں گا کہ نہ پاکستان میں نہ آزاد کشمیر میں کبھی بھی کوئی بچہ خراب ہو کسی بھی طرح سے, چاہے ایجوکیشن میں ہو چاہے ہیلتھ میں ہو. آج بھی ہماری جو مین پریورٹی تھی, آپ یقین جانیے میں بار بار ہر گھنٹے کے بعد میں چکر لگاتا تھا ڈفرینٹ کلینکس میں, اور میں جس کی پرسکرپشن دیکھتا تھا, جیسے میں ڈاکٹر عثمان کی پرسکرپشن دیکھی تو اس کو اتنا ڈیٹیل اس نے اس کا معائنہ کیا کہ میں نے کہا یہ تو آپ نے آدھا گھنٹہ ایک مریض پہ لگا دیا. ہماری کوشش یہ ہے کہ بے شک آدھا گھنٹہ لگ جائے, ایک مریض بھی ہمارا اگر ٹھیک ہو کر جا رہا ہے یہاں سے تو ہمارے لیے وہ بھی بہت بڑی بات ہے. ہم گنتی میں زیادہ نہیں کریں گے کہ ہم نے 1000 دیکھ لیے, 1200 مریض دیکھ لیے, ہم 700-800 دیکھیں گے لیکن تسلی سے دیکھیں گے. انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں ہم اور خوبصورتی سے ان پروگرامز کو ارینج کریں گے. میں آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اتنے پیشنس سے مجھے سننے کا, اور انشاءاللہ اگر زندگی نے ساتھ دیا تو آپ لوگوں سے پھر سے ملاقات ہوگی. ہوں کہ آپ لوگ یہاں پر تشریف لائے, خاص طور پر لائف لائن ٹیم کا ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ کوئکلی جو ہے وہ تمام یہ سرٹیفکیٹ ڈسٹریبیوٹ کر دیں پلیز. اور حاجی جلیل صاحب سے ڈاکٹر محمد عثمان,